بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 270 ہے، اور اس سبق میں ہم مثل جنس الاختلاف فی البیع بین المتبایعین کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ سے لے کر وَالْبَيِّنَةُ أَوْلَى مِنْهَا تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، اذا اختلف المتبایعان والمبیع قائم تحالف وتراد. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے اور بہت ہی اہم اصل اور ضابطہ ہے. اس پر بہت ساری جزئیات حل ہوتی ہے کہ بائر مشتری کے مابین اختلاف ہوا اور حال یہ ہے کہ مبیع قائم ہے، ہلاک نہیں ہوئی ہے، تو دونوں قسم اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کو ثمن اور مبیع واپس کریں گے. نمبر 2، التحالف قبل التسلیم على وفاق القياس وبعد التسلیم على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره. مبیع حوالہ کرنے سے پہلے متعاقدین اگر قسم اٹھاتے ہیں تو یہ قیاس کے موافق ہے، اور مبیع حوالہ کرنے کے بعد اگر متعاقدین قسم اٹھاتے ہیں تو یہ خلاف القیاس ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ خلاف القیاس چیز پر کوئی دوسری چیز قیاس نہیں کی جاتی، بلکہ وہ چیز صرف اپنے مورد میں بند رہتی ہے. اور باقی رہی یہ بات کہ قبل التسلیم یہ قیاس کی موافق کیوں ہے اور بعد التسلیم قیاس کے مخالف کیوں ہے، تو اس پر انشاءاللہ عبارت میں بات کرتے ہیں. اصل نمبر 3، لا تحالف اذا كان الاختلاف في اصل العقد والقول قول المنکر. اگر متعاقدین کے مابین اصل عقد میں اختلاف ہو جائے، ایک کہتا ہے کہ عقد ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہوا، تو اس صورت میں تحالف نہیں ہوگا، اور قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوگا عدم بینہ کی صورت میں. نمبر 4، لا تحالف اذا كان الاختلاف في غیر المعقود علیہ والمعقود به والقول قول المنکر. اور اگر بائع اور مشتری کے مابین معقود علیہ اور معقود بھی کے علاوہ کسی اور معاملے میں اختلاف ہے تو بھی دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی، اور قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوگا عند عدم البینہ. اصل نمبر 5، لا تحالف عند اقامت البینۃ بل یقضى بالبینۃ وبالاکثر زیادۃ عند اقامت البینتین. اگر متعاقدین میں سے ایک نے بینہ قائم کیا تب بھی تحالف نہیں ہوگا، بلکہ بینہ پر فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر متعاقدین میں سے ہر ایک نے بینہ قائم کیا تو دونوں میں سے جس کا بینہ مثبت علی زیادہ ہے اس کے بینہ پر فیصلہ کیا جائے گا. نمبر 6، لا تحالف بعد هلاك المبيع او بعضه عند المشتري وكذا اذا تغير المبيع عنده عند الامام الاعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اگر مشتری کے پاس کل مبیع ہلاک ہوئی یا بعض مبیع ہلاک ہوئی یا اس کے پاس مبیع میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی تو امام صاحب کے ہاں تحالف نہیں ہوگا. نمبر 7، وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی لا يتحالفان اذ المبیع موجود. اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر مشتری کے پاس بعض مبیع ہلاک ہوئی ہے یا مبیع میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی چونکہ مبیع موجود ہے اس لیے دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی. نمبر 8، وعند محمد رحمہ اللہ تعالی يتحالفان فی فصول الهلاك عند المشتری مطلقا. اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا اصل یہ ہے کہ مشتری کے پاس مبیع ہلاک ہو جائے، چاہے کل مبیع ہے چاہے بعض مبیع ہلاک ہوئی ہے، مطلقاً متعاقدین سے قسم لی جائے گی. آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو جنس الاختلاف بین البائع والمشتری، بائع اور مشتری کے مابین اگر اختلاف ہو جائے تو دونوں سے قسم لینے اور نہ لینے کے اعتبار سے کل 54 فصول بنتی ہے، جن کو ہم انشاءاللہ اس نقشے کی مدد سے سمجھائیں گے، جن میں سے بعض صورتوں میں تحالف ہے اور بعض میں نہیں ہے. تو ان فصول کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں، یاد کریں. ان فصول کو یاد کرنے سے ایک تو ہدایہ کے عبارات سمجھنا آسان ہو جائیں گی، اور دوسری بات یہ کہ فقہ کی کتب میں پھیلی ہوئی جزئیات تحالف کے متعلق ان سب کا ضبط کرنا آسان ہو جائے گا. تو بائع اور مشتری کے مابین اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فریقین سے قسم لی گئی، یہ تحالف یا تو قبل القبض ہوگا یا بعد القبض ہوگا. قبل القبض کی ذیلی 27 شاخیں ہیں،
اور اسی طرح بعد القبض کی بھی ذیلی 27 شاخیں ہیں۔ تو پہلے قبل القبض کے متعلق بات کرتے ہیں۔ التحالف قبل القبض، تو اس کی 3 شاخیں ہیں۔ قسم اس لیے لی گئی ہے کہ بائع اور مشتری کے مابین مبیع میں اختلاف ہے، یا قسم اس لیے لی گئی ہے کہ بائع اور مشتری کے مابین ثمن میں اختلاف ہے، یا دونوں سے قسم اس لیے لی گئی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے، یعنی مبیع میں بھی اختلاف ہے اور اسی طرح ثمن میں بھی اختلاف ہے۔ پھر ان 3 میں سے ہر ایک کی ذیلی 3 شاخیں ہیں۔ بائع اور مشتری کے مابین مبیع میں اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف کس اعتبار سے ہے؟ مبیع کی مقدار میں ہے، یا مبیع کی جنس میں ہے، یا مبیع کے وصف میں ہے؟ تو مبیع میں اختلاف کی 3 ذیلی شاخیں ہوئی: الاختلاف فی قدر المبیع، الاختلاف فی جنس المبیع، الاختلاف فی وصف المبیع۔ اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی ذیلی 3 شاخیں ہیں۔ الاختلاف فی قدر المبیع میں دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے، دونوں میں سے ایک کے پاس بینہ ہے، دونوں کے پاس بینہ ہے، تو یہ الاختلاف فی قدر المبیع کی ذیلی 3 شاخیں ہوئی۔ اسی طرح الاختلاف فی جنس المبیع کی بھی 3 ذیلی شاخیں ہیں کہ دونوں کے مابین اختلاف ہے، دونوں میں سے ایک کے پاس بینہ ہے، دونوں کے پاس بینہ ہے، دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں ہے۔ اسی طرح الاختلاف فی وصف المبیع کی بھی ذیلی 3 شاخیں ہیں، دونوں میں سے ایک کے پاس بینہ ہے، دونوں کے پاس بینہ ہے، دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں ہے۔ دوسری چیز الاختلاف فی الثمن ہے، تو الاختلاف فی الثمن کی بھی ذیلی 3 شاخیں ہیں: الاختلاف فی قدر الثمن، الاختلاف فی جنس الثمن، الاختلاف فی وصف الثمن۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک کی ذیلی 3 شاخیں ہیں۔ الاختلاف فی قدر الثمن میں دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے، دونوں کے پاس بینہ ہے، دونوں میں سے ایک کے پاس بینہ ہے۔ الاختلاف فی جنس الثمن کی صورت میں ایک کے پاس بینہ ہے، دونوں کے پاس ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور الاختلاف فی وصف الثمن میں ایک کے پاس بینہ ہے، دونوں کے پاس ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بائع اور ثمن دونوں میں اختلاف ہے، الاختلاف فی الثمن والمبیع۔ اور پھر اس کی ذیلی 3 شاخیں ہیں کہ دونوں کے مقدار میں اختلاف ہے، یا دونوں کی جنس میں اختلاف ہے، یا دونوں کے وصف میں اختلاف ہے۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک کی ذیلی 3 شاخیں ہیں: دونوں کے مقدار میں اختلاف ہے، لیکن دونوں میں سے ایک کے پاس بینہ ہے، یا دونوں کے پاس ہے، یا دونوں کے پاس نہیں ہے۔ دونوں کی جنس میں اختلاف ہے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بینہ ہے، یا دونوں کے پاس بینہ ہے، یا بائع اور مشتری میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں ہے۔ ثمن اور مبیع دونوں کے وصف میں اختلاف ہے، لیکن بائع اور مشتری میں سے ایک کے پاس بینہ ہے، یا دونوں کے پاس ہے، یا دونوں میں سے ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ التحالف بعد القبض، اس کی بھی ذیلی 27 شاخیں ہیں۔ بائع اور مشتری دونوں سے بعد قبض المبیع قسم لی گئی ہے، تو دونوں کے مابین اختلاف ہوا ثمن میں، تو اختلاف یا تو کل مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد ہوا ہوگا، یا کل مبیع موجود ہے تب یہ اختلاف ہوا، یا بعض مبیع ہلاک ہوا ہے، یعنی مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا ہے تو کل مبیع اس کے پاس ہلاک ہو گئی، پھر اختلاف ہوا، یا بعض مبیع جو ہے وہ ہلاک ہوئی ہے پھر اختلاف ہوا، یا کل مبیع موجود ہے اور پھر اختلاف ہوا۔ تو ان میں سے ہر ایک کی ذیلی 3 شاخیں ہیں کہ اختلاف قدر میں ہے، یا جنس میں ہے، یا وصف میں ہے۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک کی ذیلی 3 شاخیں ہیں کہ ایک کے پاس بینہ ہے، دونوں کے پاس ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ کل مبیع موجود ہے، اختلاف ہوا تو یہ اختلاف یا تو مقدار میں ہوگا، یا جنس میں ہوگا، یا وصف میں ہوگا۔
ان تینوں میں سے کسی میں بھی اختلاف ہو، ہر ایک کی ذیلی پھر 3 شاخیں بنے گی. ایک کے پاس بینہ ہے، دونوں کے پاس ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے. تیسری صورت بعض المبیع ہالکن، بعض مبیع ضائع ہوئی ہے، پھر اختلاف ہوا، تو یہ اختلاف یا تو قدر میں ہوگا یا جنس میں ہوگا یا وصف میں ہوگا. ان تینوں میں سے کسی میں بھی اختلاف ہو، ہر ایک کی ذیلی 3 شاخیں بنتی ہے. ہر ایک کے پاس بینہ ہے، ایک کے پاس ہے صرف، اور دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے. تو 27 فصول یہ ہوئی، اور 27 سے کل مجموعہ 54 فصول بن گئی. ابھی اس کے بعد ہم حکم ذکر کرتے ہیں. ان میں سے 36 فصول ایسی ہے کہ جن میں تحالف نہیں ہوگا، اور 12 فصول ایسی ہے کہ ان میں بالاتفاق تحالف ہوگا. تو 36 جمع 12 کل 48 فصول ہوئی. باقی رہی 6، تو ان 6 فصول میں امام صاحب اور صاحبین کے مابین اختلاف ہے. وہ 36 فصول کہ جن میں تحالف نہیں ہوگا وہ فصول ہیں کہ جن میں متعاقدین میں سے ایک کے پاس بینہ ہے یا دونوں کے پاس بینہ ہے. لأحدہما بینۃ او لکلیہما بینۃ. تو ساری فصول اگر جمع کی جائے تو کل 36 فصول ایسی ہے کہ جن میں متعاقدین میں سے ایک کے پاس بینہ ہے یا دونوں کے پاس بینہ ہے، تو بینہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، قسم کی ضرورت نہیں ہے. ایک کے پاس بینہ ہے تو اس پر فیصلہ ہو جائے گا، دونوں کے پاس ہے تو اس کے لیے اپنے اصول بیان کیے گئے ہیں، ان اصول کے تحت ایک بینہ کو ترجیح دی جائے گی. اور 12 فصول وہ ہے کہ جن میں تحالف ہوگا. یہ ساری کی ساری وہ فصول ہے کہ جن میں متعاقدین میں سے کسی ایک کے پاس بھی بینہ نہیں ہے. تو ان 12 میں سے پھر 9 وہ فصول ہے کہ جن میں اختلاف قبل تسلیم ہے، اور 3 فصول وہ ہے کہ جن میں اختلاف بعد تسلیم المبی ہے. الغرض 12 فصول میں تحالف ہوگا. یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں متعاقدین میں سے کسی ایک کے پاس بھی بینہ نہیں ہے. آخر میں جو ہے لا بینۃ لأحدہما، لا بینۃ لأحدہما. تو یہ کل 12 فصول ہے. 12 میں سے کسی ایک فصل میں بھی متعاقدین میں سے قسم نہیں لی جائے گی. تو یہ کل 48 فصول کا حکم بیان کیا گیا. باقی رہی 6 فصول، تو ان میں امام صاحب، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے مابین اختلاف ہے. امام صاحب کا اپنا اصل اور ضابطہ ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اصل ہے. اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اصل ہے، جنہیں ہم انشاءاللہ اصول میں بیان کرتے ہیں. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی تشریح کریں گے. باب التحالف، یہ باب طرفین سے قسم لینے کے بیان میں ہے. قال وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ، اور اگر بائع اور مشتری بے میں اختلاف کریں، فَادَّعَ أَحَدُهُمَا ثَمَنًا، ان دونوں میں سے ایک ثمن کا دعویٰ کریں، وَادَّعَ الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور بائع اس سے زیادہ کا دعویٰ کریں. او اعترف البائع بقدر من المبیع، یا بائع مبیع کے ایک مقدار کا اعتراف کریں، وادعى المشتری اکثر من، اور مشتری اس سے زیادہ کا دعویٰ کریں. فقام احدهما البینۃ، پس ان دونوں میں سے ایک بینہ قائم کرے، قضی له بها، تو اس بینہ کی بنیاد پر اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا. لأن فی الجانب الآخر مجرد الدعوی، اس لیے کہ دوسری طرف صرف دعویٰ ہے. والبینۃ اقوی منها، اور دعویٰ سے بینہ زیادہ قوی ہے. باب التحالف، سابقہ دروس میں دعویٰ کے مختلف متعلقات پر بحث کی گئی. بینہ کے متعلق بحث ہوئی. اسی طرح عدم بینہ کی صورت میں مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی تو قسم اور کیفیت قسم کے متعلق بحث ہوئی. یہاں سے یہ بحث شروع ہو رہی ہے کہ اگر طرفین میں سے ہر ایک من وجہ مدعی ہو اور من وجہ مدعا علیہ ہو تو دونوں سے قسم لی جائے گی. اس کی کیا صورتیں ہیں، کیا احکامات ہیں، تو اس باب میں یہ بیان کریں گے. قال وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری کا بے میں اختلاف ہو جائے، اختلاف چاہے ثمن میں ہے چاہے مبیع میں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، کیا تفصیل ہے.
تو اس میں تقریباً کل 54 صورتیں بنتی ہے، جسے ہم پہلے نقشہ کی مدد سے بتا چکے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری کا بے میں اختلاف ہوا، ان دونوں میں سے ایک نے ثمن کا دعویٰ کیا، مثلا یہ کہا کہ اس گاڑی کی قیمت 10 لاکھ طے ہوئی ہے، بائع نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا، بائع کہنے لگا کہ نہیں 12 لاکھ طے ہوئی ہے۔ یا مبیع میں اختلاف ہوا، مثلا بائع نے کہا کہ میں نے آپ کو 100 من گندم فروخت کی ہے، مشتری کہتا ہے کہ نہیں بلکہ آپ نے 110 من گندم فروخت کی ہے۔ تو ابھی دیکھا جائے گا کہ فریقین میں سے کسی کے پاس بینہ ہے، اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ ہوا تو اس بینہ کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لأن فی الجانب الآخر، یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ صاحب بینہ کی جہت کو کیوں ترجیح دی، تو فرماتے ہیں کہ اس کے پاس بینہ ہے اور اس کے مقابلے میں صرف دعویٰ ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ بینہ زیادہ قوی ہے دعویٰ سے، تو اس وجہ سے صاحب بینہ کی جہت کو ترجیح دی گئی۔ قال وإن أقام كل واحد منهما بينة، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے۔ تو آج کے سبق ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔